يحصي نعماءه العاتون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ کی مطلب سورہ اخلاص مرحوم مغفور راجہ سعادت علی مرحوم مغفور سید مسرور شاہ اور اس گھر کے دیگر مرحومین شامل سورہ فاتحہ قرار دیں سید علی سرور کاظمی رضیہ بیگم والدین کاشف کاظمی شامی زہرا مرحومہ راجہ کاشف کاظمی راجہ سعادت علی راجہ مسرور شاہ آپ سب کے مرحومین رحم اللہ ونقرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے ولن صلوات سورہ مبارکہ سجدہ ہے آیت نمبر 24 ہے اللہ اس آیت میں فلسفہ امامت کو اور عقیدہ امامت کو بیان کر رہا ہے سوچ رہا تھا کہ کس عنوان پر گفتگو ہو غدیر کا دوسرا دن ہے تو کچھ دیر کے لیے مولا علی کی خدمت میں رہے اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے اچھا ان میں سے کچھ کو یعنی جو 12 امام ہیں نا ان 12 اماموں کو اللہ نے جن میں سے بنایا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کو پہنچائیں وہ ہمارے امر کی رہنمائی کریں وہ ہمارے پیغام کو پہنچائیں يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ایک تو یہ معنی ہے کہ وہ ہمارے امر کو پہنچائیں اور ایک یہ کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں ہمارے امر سے جو میں کہوں جو اللہ کہے وہ کہہ رہا ہے جو اللہ کہے جو میں کہوں اللہ وہ چیز پہنچائیں لوگوں تک لمحہ خبر ہو مگر یاد رہے کہ ہم ہر ایک کو امام نہیں بناتے امام بنانے کی پہلی صفت پہلی شرط ہے صبر صلوات پڑھنے
جس میں صبر ہو. میں پہلے ترجمہ کر لیتا ہوں پھر تفسیر پہ غور کریں گے. لما صبر ہو، پہلی شرط صبر. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے ہیں. اچھا، یہ آیت کا ترجمہ، اس آیت کے ترجمے سے کم یہ بات روشن ہے کہ اللہ ہر ایک کو امام نہیں بناتا. اچھا، جن میں سے وہ امام بناتا ہے وہ کون ہے؟ بھائی 12 امام کے نام تو فرفر یہ بتا دے گا، یہ میرا بچہ بتا دے گا. یہ 12 امام، پہلا امام کون اور پھر آخری امام تک، 12ویں امام تک یہ بچہ بتا دے گا. وہ کون ہے جن میں سے اللہ امام بناتا ہے؟ بہت دیر لگ سکتی ہے مجھے اپنے اس مضمون، بڑا پسندیدہ میرا مضمون ہے، اس پہ بہت دیر تک رہ سکتا ہوں، لیکن نتیجے والا جملہ دے رہا ہوں. اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے. اللہ جس معیاری لوگوں میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام مولا عباس کا ہے. مجھے استاد قمر جلال بھی یاد آ رہے ہیں. استاد قمر جلال بھی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر. مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے. جن میں سے اللہ امام. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا. اچھا، اب جب یہ لفظ میں بار بار کہوں گا تو ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ انہیں کیوں نہیں اور انہیں کیوں. تو یہ تو علت آگے جا کے خود اللہ نے اس آیت میں بتا دی کہ جن میں یہ صفت زیادہ سے زیادہ ہوگی وہی امام. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا انتخاب عدل کی بنیاد پر ہے. اللہ کا انتخاب عدل کی بنیاد پر ہے. اگر اللہ نے نبیوں کا وارث بنایا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ بیٹا تھا تو وارث بنایا. جیسے اللہ نے قرآن میں آیات، جیسے اللہ نے نبیوں کا وارث نبیوں کو بنایا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ پوتا تھا، بیٹا تھا اس لیے نبی کا وارث نبی بن گیا، بلکہ عدل کا تقاضا یہی تھا کہ اولاد میں اگر کوئی قابل ہے، وہ اس لیے نہیں کہ اولاد ہے، اس لیے کہ قابل ہے. یہاں پر بھی اگر مولا علی کی جگہ پر امام مولا کا بیٹا آ ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ مولا علی کا بیٹا ہے تو امام ہے، وہ اس لیے کہ ایسا ہو اور کوئی ہے ہی نہیں. مریضوں میں سے کسی ڈاکٹر کو نہیں بنایا. جج کی جگہ پر جو آ کر بیٹھے گا وہ جج ہی ہوگا. جملہ اگر کسی کو برا نہ لگے، آپ کو تو نہیں لگے گا مگر پتہ نہیں کون کون ویڈیوز بن رہی ہیں، میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. جج کی جگہ پر جو آ کر بیٹھے گا وہ جج ہی بیٹھے گا، مقدمہ باز نہیں آئے گا. کوئی کسوٹی تو ہے، کوئی پیمانہ تو ہے. اب اللہ جب کسی کو امام بناتا ہے تو خود اس میں جو صفات ہیں وہ کیونکہ اللہ ہے اس لیے پہچانتا ہے کہ یہ صفت ہے. مثلا لما صبر، وہ استقامت رکھنے والے، صبر سے مراد استقامت، صبر سے مراد استقامت، وہ استقامت رکھنے والے لوگ. اب کس میں کتنی استقامت ہے؟ دعوت تو ہم میں سے بہت سے کر سکتے ہیں، لیکن جب مصیبت آئے گی تب پتہ چلے گا، جب پریشانی آئے گی تب معلوم ہوگا. مجھے یا میرے دوستوں کو تو تب پتہ چلے گا جب مجھ پہ مصیبت آئے گی، مگر اللہ کو تو میرا پتہ ہے نا کہ میرے اندر کتنی صلاحیت ہے. اس لیے بہتر نہیں ہے کہ ہم تجربات کر کر کے مانیں
لوگ ہیں کہ جو دو باتوں کی وجہ سے اپنے فیصلوں کو بدل دیتے ہیں، ایک پڑوسیوں کا خیال، ایک رشتہ داروں کا احساس۔ یہ پڑوسیوں کا خیال اور رشتہ داروں کا احساس یہ جو ہے وہ استثناء لے کر آتا ہے۔ پڑوسی ہے بھائی، کیسا ہی ہے پڑوسی ہے، اس سے بہتر ہے کہ جو ہمارا رشتہ دار ہے مگر دوسرے شہر میں رہتا ہے، یہ برابر میں رہتا ہے، اس کا زیادہ حق ہے۔ جی، پڑوسیوں کا خیال۔ اللہ کا نہ کسی سے پڑوس ہے، اس لیے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا۔ جو جسم نہیں رکھتا وہ مکان نہیں رکھتا، جو مکان نہیں رکھتا وہ پڑوس۔ آپ کا گھر ہوگا تو برابر والا، دائیں بائیں والا، آگے پیچھے والا، پچھلی گلی اور اگلے گلی والا شمار ہوتا نا۔ پہلے گھر تو ثابت ہو، اور گھر اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو، اور جس کا جسم نہ ہو اس کا گھر نہیں ہوتا، اور جس کا جسم ہو وہ مکان کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ سمد نہیں ہوتا، اور جو سمد نہ ہو اللہ نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ لہذا اللہ کا کسی سے پڑوس نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا۔ تو اللہ کا یہ دونوں چیزیں تو اللہ کیا نہیں ہے۔ پھر وہ کیوں بناتا ہے، کس کو بناتا ہے، کیسے بناتا ہے؟ وہ عدل کی بنیاد پر بناتا ہے، عدل کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ امام بنائے، اور عدل کی تعریف ہے وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا عدل ہے۔ اس سے ہٹ کر رکھیں گے تو یہ ظلم ہے، عدل کی ضد ظلم۔ عدل کا تقاضا ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا۔ جب چوتھے دور حکومت میں مولا علی وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، پہلے والی شخصیتیں ایک ایک زینہ چھوڑ کر بیٹھتی رہی، مگر مولا آئے چوتھے مرحلے پر، بیٹھے پہلے مرحلے پر، یعنی وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے لوگ، مجمع میں کانوں میں باتیں ہونے لگی۔ ممبر کے ساتھ ہی حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، مولا کے منشی تھے، مولا کے دفتردار تھے، مولا کا دفتر سنبھالتے تھے حضرت عمار۔ کہ حضرت عمار سے جھک کر مولا نے سوال کیا، آواز دے کر کہا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمار نے فرمایا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے درمیان ایک مرحلے پر آ کر ممبر پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا ما ھذہ الاواد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راغب کتف النبی، جس کی جو محنت ہو اسی کے نام سے بیان کرنی چاہیے۔ اتنا تو اخلاق میرے اندر ہونا چاہیے نا۔ تو اسماعیل صاحب بڑا حسین جملہ کو فرماتے ہیں قرآن پر قرآن رکھ دو، نیچے والے قرآن کی توہین نہیں ہے۔ یہ عادل ہے، اللہ عادل ہے، اور اس نے عدل کی بنیاد پر امام کو امام قرار دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، تو اللہ جب انہیں امام بنا رہا ہے تو عدل کے مطابق بنا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صابر بھی ہیں اور یقین کامل بھی رکھتے ہیں۔ صابر لما صبر رونے سے اس کا 5% کا تعلق ہے، صبر کا موضوع رونے اور نہ رونے سے 5% کا تعلق ہے جی۔ لیکن صبر کا صحیح اور واقعی مطلب مفہوم استقامت ہے، میدان میں ڈٹے رہنا،
میدان میں جمے رہنا، میدان چھوڑ کر نہ جانا. وہ میدان تلوار کا ہو، وہ میدان تعلیم کا ہو، وہ میدان ریسرچ اور تحقیق کا ہو، وہ میدان نوکری کی تلاش کا ہو، وہ میدان کاروبار کا ہو، کوئی میدان چھوڑ کر نہ جانا. یہ صبر ہے. پہلے میدان کا تعین کرنا ہے. پہلے مستقبل میں کن صلاحیتوں سے اپنا اور اپنے گھر والوں کو پال سنبھال سکتا ہوں یا معاشرے کی خدمت کر سکتا ہوں، اس کا تعین ہونا چاہیے. لہذا بچوں کو آج جدید تعلیمی اداروں میں بچوں کی رغبت کے مطابق انہیں تعلیم دی جاتی ہے. جی شاعر پیدائشی شاعر ہوتا ہے، جی خطیب پیدائشی خطیب ہوتا ہے. کیسے؟ وہ صلاحیت لے کر آتا ہے. ایسے ہی سائنسدان، ایسے ہی مثال کے طور پہ ریاضی دان، ایسے ہی نجوم کا علم سیکھنے والا، آپ کسی فیلڈ کا بندہ لے لیں، وہ اللہ نے اس میں اس کو پرزے لگا کے بھیجا ہے. اب یہ ماں باپ کا کام ہے کہ بچے کی صلاحیتوں کو تلاش کریں اور اسی کے مطابق اسے تعلیم دلوائیں جو صلاحیتیں وہ لے کر آئے. اب مثلا اس کا دماغ حفظوں میں زیادہ ہے، حساب کتاب میں زیادہ ہے، جمع تفریق میں زیادہ ہے. وہ مہندس ہو سکتا ہے، وہ انجینئر ہو سکتا ہے، مگر ابا نے اسے ڈاکٹر بنوا دیا. وہ ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا. یہ بڑا ہنر ہے. یعنی یہ تلاش والدین کی طرف سے اور اسکول کی طرف سے، یہ تلاش کہ اس بچے میں کیا صلاحیت ہے اور ہم اس صلاحیت کو کیسے ابھاریں، کیسے سنواریں، کیسے پروان چڑھائیں، یہ ایک ہنر ہے. اور باقاعدہ آج عالمی سطح پر تعلیمی دنیا میں جو ہنر بندیاں ہو رہی ہیں، کارنامے ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک کارنامہ یہی ہے کہ وہ پہلی کلاس، کوئی نرسری، وہ کے جی اور کوئی کچی پکی جیسے پہلے کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں، وہ اسی میں ٹٹول دیتا ہے اسکول یا ماہرین تعلیم کہ یہ کن چیزوں میں زیادہ شوق رکھتا ہے. وہ کھلونے اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں، مختلف چیزیں رکھی جاتی ہیں. ان کھلونوں میں آج یہ اس کی جو صلاحیت ہے وہ تلاش کی جاتی ہے. بس پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ یہ والے کام زیادہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ڈاکٹر بن سکتا ہے. یہ والے کام خود سے کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ انجینئر بنے گا. اور یہ جوڑ توڑ اچھا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ سیاستدان بنے گا. بھائی سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. مثلا مثال ہے، آج جدید نظام تعلیم والے بڑا ہنر کر رہے ہیں، بڑے کام کر رہے ہیں. جی اوپن بک ٹیسٹ کا تصور پاکستان میں تو شاید صرف باتیں ہو رہی ہیں. ابھی بعض سطوح پر بعض مراحل میں تو پیپر ختم، یہ کتاب ہے، یہ سوال ہے، کتاب کھول کے حل کر کے دکھاؤ. وہ چیٹنگ ویٹنگ کا تو اب ایشو ہی نہیں ہے. چیٹنگ تو ہم خود کروا رہے ہیں. سے لو کتاب لو، جس کتاب کا پیپر ہے، یہ کتاب میں دے رہے ہوں، یہ سوال ہے، اس کو حل کر کے دکھاؤ. تو وہ جو اوپن بک ٹیسٹ، یہ نیا تھا. اس میں اب وہ اگر سمجھا ہے تو جواب دے گا. وہ جو ایک نظام تھا رٹنے والا، وہ رٹنے والا اب دور جا رہا ہے اور جانا چاہیے وہ دور. بعض چیزیں البتہ حفظ کرنے کی ہوتی ہیں، مگر تعلیمی دنیا میں زیادہ خوش باتیں تو نہیں کر رہا میں. تعلیمی دنیا میں جو حفظ کرنے والی جو تعلیم ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ 20% سے زیادہ ہوتی. میں نہیں سمجھتا کہ 20% سے زیادہ ہوتی. زیادہ تر تو اس کی صلاحیتوں کو ناپنا ہوتا ہے. کل کا بچہ روتا پیٹتا گھر جاتا تھا، آج کا بچہ ہے، کل کا بچہ گھر سے اسکول روتا پیٹتا جاتا. جملہ مجھ سے وہ زبان پھسل گئی. کل کا بچہ گھر سے اسکول تک روتا پیٹتا جاتا. ابا گود میں اٹھا کر زبردستی بھرتی کر کے آتے تھے. دل ہی نہیں کرتا تھا اس کے جانے کو. کبھی دوا ٹوٹ جاتی تھی تو کبھی قلم ٹوٹ جاتا تھا، تو کبھی تختی پوتی بھی نہیں ہوتی تھی. تختی پوتی تھی نا، آپ میں سے بہت سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تختی پوت کے نہیں گئے تھے تو وہ استاد کہیں گے نہیں. کبھی جو ہے وہ معلومہ سلیٹ چوک کبھی نہیں لے کے جا رہے، اور طرح طرح کے اتنا بھاری سا بستہ لے کے جا رہے ہیں. اور وہ دوا ٹوٹ گئی شیشے کی تو معلومہ سارے کتابوں کے اندر جو ہے وہ روشنائی آ گئی. ایک نئی نئی مصیبتیں. اور وہاں استاد بھی دو انگلیوں کے درمیان پینسل پھنسا کر پینسل میں دوڑ دیتے تھے. مرغہ بھی بناتے تھے، اور مرغہ بنا کر اس میں 2 اینٹیں بھی رکھ دیتے تھے. اور صاحب بتاؤں
تو جب یہ سب کچھ ہوتا ہو تو پھر بچہ روتا پیٹتا نہ جائے تو کیا کرے؟ کل کا بچہ اسکول جاتا تھا تو روتا پیٹتا جاتا تھا، آج کا بچہ اسکول نہ جائے تو روتا ہے۔ تو کیا بچہ بدل گیا یا اسکول بدلا ہے؟ بچہ نہیں بدلا، اسکول بدل گیا۔ آج بچے کے مزاج کے مطابق انہوں نے انتظام کر دیا ہے، بچے کے ذوق کے مطابق انہوں نے سامان کر دیا ہے۔ ٹوکری کے اندر کارٹون پڑے ہوئے ہوتے ہیں، الف بے بے تے کے، اے بی سی ڈی کے، سامنے چارٹ پر بنی ہوئی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ اے کے بعد بی ہے۔ اب اس بچے سے کہا جاتا ہے کہ یہ کارٹون ڈھونڈو اور اسے دیکھ دیکھ کے جوڑو، ابھی اس میں ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے سے الجھ بھی رہے ہیں، اور بہرحال بی مل گیا اور اب ڈی مل گیا، اور اب وہ ترتیب سے اے بی سی ڈی انہوں نے لگا دی، اور وہ کھیل رہے تھے، انہیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کھیل رہے ہیں، مگر کھیل کھیل میں ان کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے۔ انہیں کھیل کھیل میں پڑھا دیا گیا کیونکہ ان کا مزاج کھیلنے کا ہے۔ آج نظام تعلیم والے کہتے ہیں کہ ہم ہنر کر رہے ہیں، آج کے حساب سے پڑھا رہے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا تم نے کوئی خاص ہنر نہیں کیا، یہ مزاج اللہ کے نظام ہدایت کا پرانا ہے۔ تو قرآن مجید میں مختلف آیتوں کو رکھے گا جن کا جوڑ نظر نہیں آ رہا ہوگا، تم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے جاؤ گے، اہل بیت کے کردار سے ملاتے رہو گے، تعلیم مکمل ہو جائے گی۔ وہ جسے امام بناتا ہے وہ عدل کے مطابق امام بناتا ہے، تو اس نے نظام امامت میں باقاعدہ ایک اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، وقت میں بات تنگ ہو رہا ہے لیکن آپ کی توجہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں کم سے کم 7 بجے تک پڑھوں، کیونکہ نوحہ خوانی بھی ہونی ہے۔ باقاعدہ اہتمام، انتظام، یہ غدیر کے میدان میں کیا ہو رہا ہے؟ اہتمام ہو رہا ہے، سجایا جا رہا ہے۔ جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا نبی کو چھوڑ کر آگے جانے والے تھے کون؟ آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ اور جب سب جمع ہو گئے تو سرکار نے حتیٰ یہاں تک لکھا کہ دھوپ اور شدت گرما اس کا احساس دلانے کے لیے سرکار نے پیروں سے جوتیاں بھی اتروا دی۔ جو نبی کے کہنے پہ جوتی نہیں اتار سکتا وہ گردن کہاں کٹوائے گا؟ ولایت ہے نا نبی کی، نبی صاحب ولایت ہے، تو آپ نے چپلیں بھی اتروا دی۔ اچھا، خطاب کے لیے ممبر کہاں بنے گا؟ یاد رہے، ممبر اعلان ولایت علی، بنانے والے، ایجاد کرنے والے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور خاص انداز سے ممبر بنا۔ آپ نے بارہا یہ بیان سنا، لہجہ اور انداز میرا شاید مختلف ہو لیکن یہ بات تو آپ کی سنی بھی ہے جی، پالانوں سے ممبر بنا، پالانوں سے ممبر بننا، وہ جو بنوا رہا تھا وہی جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ پالان اتروا کر اگر ممبر بنوایا جا رہا ہے تو جتنے بھی اونٹ ہیں نا وہ جائیں گے نہیں۔ یہ
جسے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے آخر میں بھیجا. بھائی بات جا رہی ہو تو کرنے لگے گا تھوڑا سا. جو سب سے پہلے بنایا گیا سرکار دو جہاں انہیں سب سے آخر میں بھیجا ہے. اور ان کے آنے کا اہتمام دیکھیے, کبھی آدم آئیں گے, کبھی نوح آئیں گے, کبھی موسیٰ آئیں گے, کبھی ابراہیم آئیں گے, کبھی عیسیٰ آئیں گے, کبھی یعقوب, کبھی یوسف آئیں گے, کتابیں آئیں گی. یہ سب تیاری ہو رہی ہے آخری آنے والے. شعور بشر تو بڑھے, کبھی معلم بھیجا جائے. کتابیں بھی آئیں تو اس زمانے کے معیار کے مطابق, اور جب آخری نبی کے ساتھ کتاب آئے گی تو پھر قیامت تک کے معیار کے مطابق. پہلی والی کتابوں کے اندر زمانے کی دخالتیں تھیں. توجہ, پہلی 3 کتابوں میں جو آسمان سے آئیں اور صحیفے آئے ان میں زمانے کی دخالتیں تھیں. لیکن ہمارے نبی پر جو کتاب آئی اس میں زمانے کی دخالت نہیں تھی. فارمولے ہیں, اصول ہیں جو زمانے کے محتاج نہیں ہیں. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ملک صاحب آ گئے. ملک اسد صاحب میرے عزیز, میرے بھائی, بہترین اور خان, بہترین ماتمی انجمن ان کی ہے, اور ماتمی اداروں کے ساتھ بھی جو ان کا ایک عزائی تعلق ہے. میں خود عزادار بنانے کا ایک ادنا سا ایک آپ کا نوکر ہوں, تو اچھا لگتا ہے جب ہمارے یہاں اہتمام سے کام ہو. اہتمام سے کام, بڑی نعمت, اہتمام سے کام کرنے والا. تب آپ سب کو اللہ صحت عطا فرمائے. اسد بھائی کو اللہ شفا, صحت, تمام تر صلاحیتیں اور میں اضافہ فرمائے. ایک صلوات بلند طرح دیا. اہتمام آخر میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ میری وہ آخر تک رہے. میں ایک جملہ کہہ گیا جلدی میں, تھوڑا سا اور اس کو ان بچوں کو ذرا ہضم کرواؤں کہ قرآن میں اور دوسری کتابوں میں فرق ہے. دوسری کتابیں زمانے کی محتاج تھی. اللہ کا کلام قرآن, نبی کا معجزہ قرآن زمانے کا محتاج نہیں. اس لیے کہ میرے اور آپ کے کپڑے تبدیل ہوئے ہیں, یعنی ہمارے بڑے کچھ اور پہنتے تھے, ہم کچھ اور پہنتے ہیں. یعنی انسان کا لباس بدلتا ہے, انسان کی رہائش بدلتی ہے. پہلے والے مکان, آج والے مکان, کھانوں کا اسٹائل اور ڈشیں بدلتی ہیں, سواریاں بدلتی ہیں, انسان نہیں بدلتا. تو قرآن میں ایسے فارمولے, قرآن فارمولوں کی کتاب ہے, اصولوں کی کتاب, اور اصول ہر ہمیشہ اصول ہے. مثلا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا. کیسا اصول ہے, کسی زمانے کا محتاج نہیں ہے. تو قرآن اہتمام ہے در حقیقت ساری کتابوں کی صورت میں کہ آخری آنے والا آئے گا اور وہ پھر لوگوں کو قیامت تک سنبھالے گا. تو یہ اہتمام اللہ کا اہتمام ہے. جسے پہلے بنایا اسے سب سے آخر میں بھیجا. وہ آئے گا تو پھر سارے پہلے والوں کی محنتوں کو بچائے گا. یہ اللہ کا اہتمام ہے. ہم اور آپ بھی اگر کبھی مجلس کر رہے ہو, محفل کر رہے ہو, کوئی کام بھی ہم نیکی کا کر رہے ہو, تو اسے سجائیں, اہتمام کے ساتھ کریں, جلدی میں نہ رہیں, سر سے اتار کے پھینکنے کی بات نہ ہو, بلکہ سجا کر بات ہو. جی اہتمام ہو, کارپیٹ اچھا ہو, پنکھے چل رہے ہوں, روشنیاں ہو, مائک تو اچھا ہوتا. معلوم ہے صاحب اتنے بڑے بڑے پڑھانے میں پڑھنے والے بلا لیے, مائک ہی صحیح کام نہیں کر رہا. جی انتظام اچھا نہیں ہے, تو انتظام کرنا پڑے گا, انتظام کرنا پڑے گا. جب ہم سجاتے ہیں نا کسی کام کو, تو خود بخود اس کام کی تبلیغ ہوتی ہے. تھوڑا سا غور کیجیے گا. میں ان لوگوں کو چٹکی بھر رہا ہوں جو کہتے ہیں اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو. جی میں انہیں بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, چڑھا نہیں رہا, سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کام کو سجا کے کریں گے, اہتمام سے کریں گے, تو وہ خود کام جو ہے نا وہ تبلیغ کا ذریعہ ہے, لوگوں کی رغبت کا ذریعہ ہے. بھائی اعتراض نہ کرو کہ امام حسین کے روزے میں اتنا سونا کیوں لگا ہوا ہے, بات پوری کرو کہ خانہ کعبہ کا غلاف اتنا مہنگا کیوں ہے. مسجد شان سے ہونی چاہیے, امام بارگاہ
شان سے ہونے چاہیے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, میں بات کنجوسی نہیں کروں گا. ابھی جیسے ہی آ کے بیٹھا ہوں تو آتے ایک ساتھی میں نے جو مسجد کو دیکھا, باہر سے دیکھا, بہت خوشی ہوئی. ہمارے یہاں کی مسجدیں ایسی اور اس سے اچھی ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے جو دوست انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں, ان سب کو یہ بات اچھی لگے کہ جتنا اہتمام ہم بڑھائیں گے اتنا اس کی تبلیغ ہوگی. جی کچھے میں, بنیان میں, جی گندے کپڑوں میں, پسینوں کے ہٹے ہوئے کپڑوں میں, بدبودار کپڑوں میں جب نماز پڑھیں گے اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ ابا نماز کیسی پڑھ رہے ہیں, پھر ابا آ کر مولانا سے شکایت کر رہے ہیں میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا, تو آپ کیسی پڑھتے ہیں؟ اگر آپ سب سے اتار کر پھینکنے والی نماز پڑھتے ہیں تو بچہ کیوں نمازی ہوگا بھائی؟ اور اگر آپ نے پرفیوم لگایا ہوگا بلکہ نہا کر نئے کلر کے کپڑے پہنے ہوتے جو آپ گورنر صاحب سے ملنے جاتے ہیں جب پہنتے, جب آپ نے بہت اچھے سجے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے, خوشبو لگاتے, گنگا من کرتے, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے تیاری کرتے, اور پھر مصلے پہ جا کے چمکتا ہوا مصلہ, خوبصورت مصلہ, جی سجدہ کا چکنی نہ ہو, کالی ہوئی بھی ہمارے گھروں میں سجدہ ہے, میں جنرل عمومی بات کر رہا ہوں. اور صاحب اہتمام کے ساتھ جب مصلے پہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ ابا میری تیاری کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, تو وہ بتائیں کہ بیٹا نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تو آپ یقین جانیے اس بچے کو کہنا نہیں پڑے گا کہ نماز پڑھو, یہ خود نماز کی طرف راغب ہو جائے گا. ایسے ہی ہماری محفلوں اور مجلسوں میں اگر ہم سجائیں گے نا, بھائی بند کرو یہ باتیں کہ اتنا خرچہ کیوں ہوتا ہے زرداری پر, اس خرچے کو کم کر کے یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرو, یتیموں کا خیال کرو, بیواؤں کا خیال کرو. پوری قوم کو بریانی کھلائی جا رہی ہے, پوری قوم کو جو ہے اچھی اچھی کھانے اور نیازیں کھلائی جا رہی ہیں, کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میں ان سے ایک جملہ ضرور کہوں گا, تم حسین مولا کی عزاداری اہتمام کے ساتھ کرو, حسین یتیموں کو خود پال دیں گے. لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تب اٹھیں گے. یہ بہت ساری چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. اس دنیا کا اور اس زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں نظر نہ آئے, لیکن جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو آنکھیں کھلیں گی. وہ آنکھیں کھلیں گی جو برزخی آنکھیں,
وہ آنکھیں کھلیں گی جو صحیح اور ہر چیز دکھاتی ہے. جب وہ والی آنکھیں کھلیں گی نا تب پتہ چلے گا کہ علی حسن حسین جناب زہرا کا مقام کیا ہے. بی بی کی عظمت لہذا محشر میں جب مولا علی کی آمد ہوگی تو ایک شان سے ہوگی. جب امام حسن تشریف لائے جائیں گے تو ایک شان لائے جائیں گے. امام حسین کی آمد تو کچھ اور ہے. امام زین العابدین کی آمد پر تو آواز دی جائے گی میرے بندوں میں زین العابدین کو لایا جائے. یعنی ایسے ایسے بندے کھڑے ہوں گے وہاں. حضرت ابراہیم جیسا بندہ, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ جیسا بندہ. اس وقت کہا جائے گا ان بندوں کی زینت کو لایا جائے. سارا محشر کھڑا ہو کر استقبال کرے گا امام زین العابدین کا. سیدہ کے آنے پر تو رنگی کچھ اور ہوگا. ہاں, سب سے زیادہ منفرد آمد جناب زہرا کی ہے. سب سے زیادہ منفرد آمد. آواز دی جائے گی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ. اپنی گردنوں کو جھکاؤ, فاطمہ آ رہی ہے. اپنی آنکھوں کو بند کرو, سیدہ آ رہی ہے. حتی بڑی بڑی شخصیات نام آیا ہے روایات میں کہ وہ پوچھیں گی کہ یا اللہ میں بھی آنکھیں جھکا لوں. تو آواز آئے گی ہاں فاطمہ آ رہی ہے. میں 4 سال پہلے ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں تھا, ایک عارف باللہ کی خدمت میں تھا. بہت ضعیف ہے, بزرگ ہیں, آیت اللہ فخار محمد باقر فخار. تو شاید 2 گھنٹے میں ان کے ساتھ رہا. اس 2 گھنٹے میں 5-8 مرتبہ بی بی کا نام, بی بی کی فضائل مجھے سنا رہے تھے, بی بی کی عظمت کی گفتگو کچھ کر رہے تھے. 5-8 مرتبہ سیدہ کا نام لیا. مگر ہر مرتبہ جب وہ نام لیتے تھے تو جو ٹیک انہوں نے لگائی ہوئی تھی وہ ختم کرتے تھے, یعنی اپنی کمر سیدھی کرتے تھے. ضعیفی کی وجہ سے, گھٹنے میں درد کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیر سیدھا کیا ہوا تھا, تو پیر سمیٹتے تھے, اپنی کمر کو سیدھا کرتے تھے, تکیہ ہٹاتے تھے, پہلے تکیے سے ہٹتے تھے اور پیر اپنا سمیٹتے تھے, گردن جھکا کے بی بی کا نام لیتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا استاد سیدہ کا نام لیتے, میں سمجھ رہا تھا مگر میں نے کہا ان سے پوچھوں میں یہ کیا بول رہے ہیں. میں نے کہا استاد آپ جب بی بی کا نام آتا ہے تو آپ اہتمام کے ساتھ نام لیتے ہیں. تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے دنیا میں عادت کرو, آخرت میں سب کو کرنا ہوگا. اسی دنیا میں عادت کرو اپنی تجربہ والا اللہ. جب آواز آئے گی تو نبی فرماتے ہیں تو باتو فاطمہ امامی علی العربہ ابعثوا علی البراق ویبعث علی علی ناقتی ویبعث الحسن والحسین علی الدواب علی ناقتین ویبعث الانبیاء علی الدواب. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور فاطمہ کی سواری بنائی جائے گی, عذبہ نامی سواری, جس کی باقیں یاقوت کی ہوں گی, جس کا زین زمرد کا ہوگا. ایک خاص سواری بنائی جائے گی, سیدہ کو اس پہ بٹھایا جائے گا. سیدہ کی سواری سب سے آگے چلے گی, اور جب سیدہ کی سواری چلے گی تو پیچھے پیچھے سارے ہادیان دین کی سواری آ رہی ہوگی, یعنی کاروان ہدایت کی سالاری سرداری جناب زہرا کرے گی. اور جب عرش کے سامنے سے گزرے گی تو آواز دیں گی میری سواری روک دی جائے. جب سیدہ کی سواری رکے گی تو آواز الہی قدرت کی آواز آئے گی, فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے, میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, بے ای ذنب قتلت. یا اللہ مجھے انصاف چاہیے, میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا. اجرکم اللہ. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو. تو بی بی فرمائے گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا. عصر عاشور میں میرا حسین جیسے تھا, مجھے ایسا حسین دکھا. آواز آئے گی برداشت نہیں کر پاؤ گی. بی بی فرمائے گی میں اہل محشر کو دکھانا چاہتی ہوں مجھ پہ کیا گزری ہے. وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا,
محشر کے درمیان کی زمین کو اللہ اونچا حکم دے گا، ایک دم اونچی ہو جائے گی، اور جب وسط محشر کی زمین بلند ہو جائے گی نا تو پھر ایک آواز گونجے گی محشر میں، ھذا حسین، یہ ہے عصر عاشور والا حسین۔ منظر یہ ہوگا کہ حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کیا کریں۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر دعا دیتے ہیں، سیدہ دیکھ رہی ہیں، اہل محشر دیکھ رہے ہیں کہ امام گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، کبھی دائیں گرنے لگتے ہیں تو زین سنبھل کے، زین پکڑ کے سنبھلتے ہیں، کبھی بائیں گرنے لگتے ہیں تو زین پکڑ کے سنبھلتے ہیں، اور جس طرف گر رہے ہوتے ہیں، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، جس طرف گر رہے ہوتے ہیں اس طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ، لا واللہ، لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں لینا چاہتا، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے۔ کوئی کچھ نہیں دے رہا۔ محشر کے میدان میں منظر نظر آ رہا ہے، کربلا میں عاشور کے دن عصر کے وقت میں حسین گرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا، مجھے نہیں چاہیے، کوئی کچھ دے ہی نہیں رہا، تو حسین کس کو منع کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے کانوں سے حرم میں حضرت معصومہ قم میں آیت اللہ مشکینی سے یہ وصائف سنے تھے، وہ بیان کرنے لگے جب حسین گر رہے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مجھے خود گرنا ہے، مجھے خود گرنا ہے۔ ہاں تو وہ فرماتے ہیں ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی اے میرے لال میری گود میں آ جا، اے حسین میری آغوش میں آ جاؤ، اور امام فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، میں خود زمین کربلا پر گروں گا۔ حسین زمین پر آئے، سیاہ آندیاں چلنے لگیں، زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا، ایک پھوپھی نے بھتیجے کا بازو ہلایا، خیمے کا پردہ ہٹایا گیا، نیزے کی اندھی پر حجت خدا کا سر